شام میں بشار فورسز اور بشار اپوزیشن کے مابین جاری جنگ میں سنی نسل کشی کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ ہر 2 ہفتے بعد حملوں میں معمولی کمی کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جنگ کم پڑ گئی ہے، لیکن در حقیقت دوبارہ پلان کر کے نئے شکار کیے جاتے ہیں۔ شامی مسلمانوں کے اوپر صرف ایک شامی خونخوار بشار الاسد اور اس کی افواج ہی مسلط نہیں، بلکہ ان مظلومین پر قیامت توڑنے کے لیے روسی اور ایرانی افواج کے علاوہ درجنوں شیعہ ملیشیاؤں کے جنگجو موجود ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی ہاری ہوئی جنگ کو سہارا دینے کے لیے 2015 کے اواخر میں روس نے شام میں مداخلت کی، اور سب سے زیادہ نقصان ان 2 سالوں میں ہوا جس میں ہزاروں زمینی و فضائی حملے کیے گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ روسی حکام کی جانب سے بشار افواج کے ساتھ مل کر شامیوں پر کیمیائی حملے بھی کیے گئے، جن میں خان شیخون کا کیمیائی حملہ سب سے بدترین اور بھیانک حملہ تھا۔ روس نے اس کے بعد بھی اسی نوعیت کے حملے چھوٹے پیمانے پر جاری رکھے، لیکن اس کے علاوہ فضائی حملوں میں شامی مسلمانوں کی نسلیں اجاڑ کر رکھ دی ہیں۔ 25 ستمبر 2017 کو شامی صوبے ادلب کے نواحی دیہی علاقے پر روسی فضائی حملوں میں 37 سے زیادہ شہری جاں بحق ہوئے۔ ان شہروں پر ہونے والے حملے کو روس نے شامی اپوزیشن پر حملہ قرار دیا، لیکن در حقیقت اس حملے میں شہید ہونے والے تمام افراد عام شہری تھے، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ اس حملے کے بعد آستانہ میں شامی اپوزیشن گروپوں کے وفد نے ادلب، حما اور ہیمس کے صوبوں میں حالیہ یلغاروں کا ذمہ دار روس کو ٹھہراتے ہوئے اس کی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شامی اپوزیشن کی جانب سے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ روس اور شامی حکومت کی افواج کی جانب سے مذکورہ صوبوں میں شہریوں کو منظم طور پر فضائی اور بحری بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں میں موجود زخمیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کارروائیوں کو جنگی جرم قرار دیا جا سکتا ہے، جن کی بین الاقوامی سطح پر عدالتی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ شامی اپوزیشن کے وفد نے باور کرایا کہ یہ افواج اپنی جارحانہ کارروائیوں میں جیش الحر کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں، جو سیف زون کے معاہدے پر کاربند ہے۔ یہ سیف زون کے معاہدے اور روسی یقین دہانیوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس نے اس معاہدے کو محض کاغذ پر روشنائی بنا دیا ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے سب سے بڑے نگراں گروپ المرصد نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ ادلب صوبے کے کئی علاقوں پر روسی طیاروں کے حملوں میں 12 بچوں سمیت 37 شہری جاں بحق ہو گئے۔ المرصد کے ڈائریکٹر نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا تھا کہ سیف زون کے حوالے سے 1 مئی کو روس، ایران اور ترکی کی سرپرستی میں طے پائے جانے والے معاہدے کے بعد یہ کسی بھی کارروائی میں سب سے زیادہ شہادتیں ہیں۔ ایک جانب معاہدے کیے جاتے ہیں اور دوسری جانب حملوں کا تسلسل بھی رہتا ہے۔ اس سے قبل کئی بار معاہدے ہوئے، وقتی جنگ بندی ہوئی، لیکن پھر حملے شروع کیے گئے۔ دراصل روس، ایران اور بشار الاسد نے جب جنگ بندی کا معاہدہ کیا، وہ نئی جنگی چال چلنے کے لیے مہلت تھی، جنگ بندی نہیں۔ اسی لیے جنگ بندی یا سیز فائر معاہدے کے باوجود نہتے شہریوں کو آئے روز نشانہ بنانے والی روسی، ایرانی اور بشار افواج عالمی جنگی قوانین کی مجرم ہیں، جن کی پوچھ عالمی طاقتوں پر لازم ہے۔